بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ سے کہے اور کہتے رہے۔ والد کو پانی پلانے کا اجر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اپنی چھوٹی عمر میں اپنے والد کو ایک مرتبہ پانی پلایا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے آب کوثر سے 70 مرتبہ پانی پلائے گا۔ جانے والوں کو راستہ دیں، واسطہ نہیں۔ ان بد دعاؤں سے ڈریں جو بول کر نہیں دی جاتی۔ غرور مت کیا کریں، آپ اگر آج مٹی کے اوپر ہیں تو کل مٹی کے نیچے ہوں گے۔ خوش رہنا سیکھیں، اداس رہنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولا کریں، کیونکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگے۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اور کوئی جان نہیں سکتا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو اور وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر رکھو۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی خوش رہیں گے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائے تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جائے اسے زندگی کہتے ہیں۔ منزلیں ہمیشہ انہیں کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہے۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون، گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈستے بھی ہمیں ہیں۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کا ظرف آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھ، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں، وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیجتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ خود کو بدلنے کی کوشش کریں، دنیا خود بدل جائے گی۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم گرو اور اس کو خبر نہ ہو؟ وہ جانتا ہے تمہاری تکلیف کو، کیونکہ میرا رب تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔
اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم سجدوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پردہ پوشی، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پرانے زمانے میں گھڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی، لیکن وقت سب کے پاس ہوتا تھا۔ اب گھڑی سب کے پاس ہے، لیکن وقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔